ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری نسبت رسول اللہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں، دنیا سے ہماری محبت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم کم تھے مگر دنیا پر ہم غالب تھے، آج کا وقت ہے کہ ہم سب سے زیادہ ہیں مگر سب سے زیادہ خوف زدہ ہم ہیں، سب سے بیکار اور لاغر اور کمزور ہم ہیں۔ آج اس وقت دنیا میں سب سے مضبوط اگر کوئی ہے وہ غیر ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہر میدان میں، ہر گراؤنڈ میں ہم سب سے پیچھے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ ہم سب سے آگے تھے اور سب سے پیچھے رہنے والا آج ہم سے وہ آگے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ سے تعلق تھا، اللہ کے رسول سے نسبتیں تھی، اس وقت ہم آگے تھے، مگر آج ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنے آپ کو ہم نے دور کر کے رکھا ہے، اللہ سے تعلق ہم نے ختم کر دیا ہے، اس لیے ہم دنیا کے نظروں میں، لوگوں کے نظروں میں ہم خراب اور بیکار ہو چکے ہیں، ہمارا ان کے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہمارا کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے تو لوگوں کے نظروں میں ہماری قدر اور قیمت کیا رہے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم صبح شام غور فکر کریں، آج ہم کس موڑ پر ہیں، ہم کس موڑ پر ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں کہ جس جگہ پہنچنے کے بعد ہمارا سارا سسٹم، ہمارا سارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ختم ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ جس گلی میں، جس کوچے میں، جس راستے میں آپ گزر جاتے تھے، صبح کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج صبح مسلمانوں کے محلوں میں، گلیوں میں آپ گزر کر کے دیکھیں، صبح صبح گانے کی آواز آئے گی، میوزک کی آواز آئے گی، لڑائیاں جھگڑوں کی آواز آئے گی، گالی گلوچ کی آواز آئے گی، برے الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے، لڑائی جھگڑا کے تماشے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آج وہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باتوں کی آواز، قرآن کی تلاوت کی آواز، غور فکر کرنے کی آواز، اللہ اللہ ذکر کرنے کی آواز، لا الہ الا اللہ کی ورد کی آواز، یہ سب آوازیں آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ آج کل تو صبح شام جس محلے میں، جس گلی سے آپ گزریں گے تو دنیا کے تماشے اور کھیل کود ہی آپ کو مسلمانوں کے محلوں میں نظر آئیں گی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم بولتے تو ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، مگر میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول سے محبت اگر ہماری ہوتی تو دنیا ہمیں آج گندی نظر سے نہیں دیکھتی، دنیا ہمیں میرے محبوب کے بارے میں غلط کوئی بات نہیں کہتی، دنیا میرے محبوب کے خلاف نفرتیں نہیں پھیلاتی۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، مگر میرے بھائیوں آج ہم اس نبی اور اس نبی کی محبت سے ہم کافی دور ہیں۔ آج ہم ذلت ہو رہے ہیں، ہمیں رسوائیاں ہو رہی ہے، ہماری پوری دنیا میں آج حالات اس طرح بن چکے ہیں کہ دنیا آج ہمیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، ذلت کی نگاہوں سے وہ تاکتی ہے۔ وجہ صرف یہی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ اس آیت پر ہم غور فکر کر کے دیکھیں، خدا کی قسم آج 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا، میرے نبی کے قلب جگر پر اور میرے نبی کی زبان سے یہ اعلان ہوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ کیا ہم خدا کی قسم واللہ آج ہم سچے پکے مومن ہیں؟ جس سچے پکے مومن کی بات اللہ نے قرآن میں اس آیت میں فرمائی اور میرے نبی کی زبان سے فرمائی، کیا ہم وہ پکا سچا مسلمان ہیں؟ اگر ہم وہ پکا سچا مسلمان ہوتے تو آج ہماری حالات، ہماری اس قدر کی بے توجہی اور اس قدر کی نازیبا حرکتیں ہمارے ساتھ آج اس طرح کا نہیں کیا جاتا۔ ہم بے شک اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کے دلوں میں اس کی محبت عطا کر دیتا ہے، غیروں کی نظروں میں محبت کی نظر سے انہیں دیکھنا پڑتا ہے، مگر آج ہم محبت سے نہیں، ذلت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے، ہم اللہ کے رسول کے باغی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں پر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، دنیا کے ہر وہ کام کرنے میں
اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر کے ہم کریں، انشاءاللہ وہ زمانہ ضرور لوٹ کر کے آئے گا جس زمانے میں میرے نبی نے یہ بات کہی تھی، جس زمانے میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا تھا، وہ ساری باتیں پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی، وہ ساری باتیں پھر سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اجاگر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔